الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی تقریب میں آپ تمام بہنوں کو خوش آمدید. آج الحمدللہ واٹ از دین ہمارا جو کورس الحمدللہ بہت ہی آسان طریقے سے مکمل ہوا. اس کی سرٹیفکیٹ سیریمنی میں آپ تمام بہنوں کو خوش آمدید. آئیے اس سیشن کا باقاعدہ آغاز ہم کرتے ہیں اللہ رب العزت کے بابرکت نام کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ قاریہ حکیمہ موجود ہیں، تو ہم ان سے درخواست کریں گے کہ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور تلاوت قرآن کا آغاز کر دیجیے. یہ ان کی طرف ابھی تھوڑا سا مائک کا ایشو ہے، آپ اس میں کچھ وقت ہمیں دیجیے. ان کا تھوڑا سا مائک اوپن ہونے میں ان کو تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے. جی جب تک آپ سب بہنیں یا درود شریف پڑھ لیجیے. جی کوئی بات نہیں، اگر کوئی اور بہن یہاں انہوں نے میسج کیا ہے تلاوت کرنا چاہ رہی ہیں، میں آپ کا مائک انمیوٹ کر دیتی ہوں. سبیرہ آپ 2 سے 3 منٹ کی تلاوت کر سکتی ہیں مجھے ساتھ لینا. جی سبیرہ آپ کا مائک انمیوٹ کر دیا ہے. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ نے تلاوت کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں کر دیتی ہوں. ضرور، جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم बारिकल्लाहु फीक, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरन। अल्लाह ताला आपको जिस तरह लहद दाऊद नसीब फरमाया है, अल्लाह पाक कुरान करीम से आपका बेहतरीन ताल्लुक जोड़े, और जितने भी सामीईन ने आपकी तिलावत से इस्तिफादा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरन। इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और हमारी हर दिल अजीज मुअल्लिमा जिनके कोर्स हो या उनकी बात हो, उनका हमेशा से ही हमें हमारी तालबात को इंतज़ार रहता है, और हम मज़ीद अपना वक्त ज़ाय किए बगैर मुअल्लिमा साहिबा से दरख्वास्त करेंगे कि वो आए और तालबात से अपनी बात करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते। उम्मीद है आप सब तालिबात खैर आफियत से होंगी। आज की सर्टिफिकेट सेरेमनी में आप तमाम तालिबात को खुशामदीद, और आप तमाम को बहुत बहुत मुबारक। यकीनन इस दिन का आप सबको इंतज़ार होगा शिद्दत से। हमेशा की तरह अल्लाह की तौफीक से आपकी कोशिश, मेहनत और भरपूर साथ ने इस कोर्स को पाया तकमील तक पहुंचाया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझती हूँ कि आज के दौर में अल्लाह की तरफ से नेक कामों को करने की तौफीक का मिलना ये बहुत बड़ी सादत की बात है, और इससे भी बढ़कर सादत की बात कि इस्लाम जैसी दौलत का मिलना, मुसलमान घराने में पैदा होना, और माँ की गोद से ही कलमे का नसीब होना। इसके अलावा फिर आगे दीन का इल्म सीखना और सिखाना, और आपके सामने दीन के एक मुकम्मल कंप्लीट तस्वर को पेश किया गया। के अंदर जो बुनियादी चीजें, दीन की जो बुनियाद ईमानियात, उसको सिखाया गया, उसको हमने समझा, और स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक मिला कि किस तरह से अल्लाह के साथ उनका कनेक्शन मजबूत हुआ, उनके ईमान यकीन जो है वो अल्लाह की ज़ात पर मजबूत हुआ, फिर उनके जो अकायद थे, नज़रियात थे, वो किस तरह से चेंज हुए। तो एक ऑथेंटिक तरीके से और कुरान और हदीस के हवाले से इस कोर्स को हमने समझा। एक मुकम्मल दीन का तस्वर आपके सामने पेश किया गया। ईमान जो है वो सबसे बुनियादी चीज है, ईमान का सीखना, सही ईमान। आज अगर हमारा ईमान या हमारे बच्चे का ईमान अगर खराब हो गया तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे ठीक नहीं कर सकती है, कोई भी ताकत।
ہم بچے کو اسکول داخل کروانے سے پہلے ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ اس کا اس کے دنیاوی اسٹیٹس کو سامنے رکھتے ہیں کہ بچہ جو اچھے اسکول میں پڑھ لکھ جائے اور بچے کو اچھی نوکری مل جائے، اچھی جاب مل جائے، لیکن جو آخرت ہے، جو کہ حقیقی منزل ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے ہیں ہم کہ ہمارے بچے کا جو مستقبل ہے وہ تو آخرت ہے۔ اور کسی جگہ ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ پوچھا گیا کہ مسلمانوں کے مضبوط جو قلعے ہیں وہ کون سے ہیں، تو جواب دیا گیا کہ مسلمان مائیں۔ اور آج آپ دیکھیں ماؤں نے بچوں کی تربیت، اخلاقی اور دینی تربیت کو چھوڑ دیا اور بچوں کو ان چیزوں پر، یہ دنیاوی چیزوں پر لگا دیا، سکرین پر، ٹی وی پر۔ آج جو میڈیا ہے وہ کیا کیا ایک بٹن دبائیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں، مطلب کہ ایک اس کا جو یوز ہے پازیٹیو یوز وہ کم ہی کیا جاتا ہے، نیگیٹیو یوز ہو رہا ہے۔ تو آج جو ہماری مین ذمہ داری ہے، آج جو ماں ہے اس کی جو مین ذمہ داری ہے، اس کے بچے ہیں، اس کا گھرانہ ہے، ان کو دین سکھانا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے خود سیکھنا ہے اور پھر بچوں پر اپلائی کرنا ہے۔ اور پہلے آپ دیکھیں ماؤں کے بچے 8-8 10-10 ہوتے تھے، تو وہ کس طرح سے اکیلے مینج کرتی تھی سارا۔ اس وقت کوئی سکرین نہیں تھی، کوئی میڈیا نہیں تھا، کوئی یوٹیوب نہیں تھا، کوئی اس طرح کوئی چیز نہیں تھی، لیکن وہ بچوں میں اتفاق سلوک سے رہتے تھے بچے۔ آج کیوں ہم 2-2 4-4 بچوں کو سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ ایک عرصہ سے غیر مسلم کی غلامی ہے، ان کے نقشے قدم پر ہم چل رہے ہیں، ان کی چیزوں کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اختیار کیا ہوا ہے، ان کے کلچر میں ہم ڈل چکے ہیں اور ان کے کلچر کو ہم اختیار کر چکے ہیں۔ اگر آج ہم جو مائیں ہیں، ظاہر ہے کوئی مائیں ہیں کوئی نہیں ہیں، کوئی میرڈ ہیں کوئی ان میرڈ ہیں، تو یہ کہ جو بچے ہیں وہ ہمارا مستقبل ہیں، اور اگر آج ماؤں نے بچوں کی اخلاقی اور دینی تربیت کر دی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو ان کے دین سے، ان کے اخلاق سے نہیں ہٹا سکتی۔ یہ بنیاد ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں دین کی، کہ بچے کی جو تربیت کا ٹائم وہ 7 سال کا عرصہ ہے، اس میں ہم نے اچھا اس کے ساتھ 7 سال میں اس کو یعنی اپنے ساتھ اٹیچ رکھا، اور اس کو کوئی صحیح مکمل دین سکھا دیا اس کو، اور وہی آگے پہ چلے گا، نسلوں در نسلوں یہ سلسلہ چلتا ہے۔ پھر ماں کی جو تربیت ہے وہ نسلوں در نسل وہ آپ کو نظر آئے گی، نیگیٹیوٹی میں بھی اور پازیٹیوٹی میں بھی۔ اور آج ہم نے اگر بچے کی تربیت کر دی نا دینی اور اخلاقی، اور اس کو ایمان سکھا دیا، پھر وہ چاہے جس مرضی ملک میں چلا جائے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو کوئی اس کے آپ نے ایک مضبوط چیز اس کے اندر ڈال دی نا، اللہ سے کنیکشن، ایمان صحیح طرح سکھا دیا، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کے ایمان سے نہیں ہٹا سکتی۔ یہ ہم چھوٹی عمروں میں بچوں کو بھیج دیتے ہیں، اپنے سے دور کر دیتے ہیں، ہاسٹل میں بھیج دیا، ادھر بھیج دیا۔ جب تک آپ پڑھا سکتے ہیں آپ بچے کو خود پڑھائیں، آپ بچے کی خود دینی تربیت کریں۔ ہاں وہ اس قابل ہو جائے، بڑی یونیورسٹی کالج میں وہ باہر جانا چاہتا ہے تو آپ پھر بھیجیں اسے، کیونکہ اس کا ایمان مضبوط ہو گیا، انشاءاللہ پھر کوئی طاقت اسے اس کے ایمان سے نہیں ہٹا سکتی ہے۔ اور ہم نے یہاں پر جو بھی سیکھا دین کا علم، ایمانیات کو سیکھا، پھر اس کے بعد فرائض کو سیکھا، تو یہ ہم سب سے پہلے نا اپنے بچوں پر اپلائی کریں۔ اور اس حدیث پر میں اپنی بات کو اختتام پر لاتی ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے منقطع نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ معلمہ، جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، اور جن نکات پہ آپ نے توجہ دی ہے، امید ہے کہ ہماری تمام موجود جو ہماری خواتین، ہماری سسٹرز ہیں، انہوں نے ضرور اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہم اسٹوڈنٹ فیڈ بیک پہ چلتے ہیں کہ آپ کے الفاظ، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت میٹر کرتی ہے۔
تو یہاں پر اگر کچھ طالبات ابھی اس کورس کے حوالے سے انہوں نے جو سیکھا یا اس کو آگے کس طریقے سے فارورڈ کیا اپنے گھر میں، اپنے فرینڈس یا اپنے سرکل کے اندر، اگر اس حوالے سے آپ اپنا کوئی ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ تو میں سب سے پہلے آپ میں سے سبینہ صاحبہ آپ کا مائک انمیوٹ کرتی ہوں، اگر آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں، اور اس کے ساتھ ہی ثانیہ مظہر صاحبہ آپ کا بھی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوری وہ تھوڑا میری طرف شور تھا، مجھے آواز کلیئر نہیں آئی۔ آپ اپنا کوشچن جو ہے وہ دوبارہ مجھ سے کر سکتی ہیں؟ جی ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا فیڈ بیک کہ اس کورس کے حوالے سے آپ نے کیا سیکھا یا آپ نے کس طریقے سے آگے فارورڈ کیا، تو اس حوالے ہاں سے آپ کا جی، کیا ایکسپیرینس رہا؟ مجھے تو سب سے پہلے اس بات کی خوشی بہت زیادہ ہوئی کہ کوئی مطلب ایسے ادارے ہیں جو کہ اسلام کی فکر رکھتے ہیں، دین کو چاہتے ہیں، اور وہ چاہے ہم جیسے چھوٹے ننھے منھے سپاہی کی صورت میں ہوں، جو ہم اپنے اسلام کو سمجھتے ہیں، پھر اس پر کوئی بات یا اس پر آنچ نہیں آنے دیتے، کوشش کرتے ہیں اللہ پاک ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اور خاص طور پر کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے جو اس کو تعلیمی اداروں کے بارے میں تعلیم دینے کی فکر رکھتے ہوئے وہ پھر ایسے جو ہے لیکچرز یا کچھ ایسی کلاسز کو کرتے ہیں۔ یہ کریڈٹ بہت ہے اللہ پاک کو، آپ لوگوں کو جو ہماری ٹیچر تھیں ان کو بہت زیادہ صحت تندرستی دے۔ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور بڑا مزہ آتا تھا لیکچرز کو سننے کا۔ بس کوشچن تھوڑے کچھ ایسے کنفیوزنگ ہوتے تھے کرنے میں، جواب دینے میں، تو وہ کوئی بات نہیں، وہ تو پھر وہ چلتا ہے ہوتا ہے۔ تو یہ کہ میں نے اپنے گروپ میں بھی بہت سارے بچیوں کو کہا کہ اس کو جوائن کریں، تو کچھ بچیاں بہت مطلب ان دنوں ایگزام چل رہے تھے، بزی تھیں، لیکن انشاءاللہ جب نیکسٹ کورسز ہوں گے تو میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے جتنے بھی جاننے والے ہیں سب کو کہوں کہ وہ اس کلاس کو جوائن کریں۔ لیکن اول و آخر یہ کہ دین کی بات تھی، اور دین کی بات سننے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ مزید بھی ایسی کلاسز رکھے اور ہمارا تعلق دین کے ساتھ بہت گہرا رکھے، کہ ہم بہت بڑے تو دین کو کرنے والے نہیں، لیکن اپنے دل میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ ہم سے اگر اچھا نہیں ہو سکتا تو برا بھی نہ ہم سے، ہمارے ہاتھوں سے ہو۔ الحمدللہ سیکھنے کو بہت کچھ ملا، اور اللہ پاک اس کی جزا آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو دے۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً، بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ کے الفاظ، آپ کے ورڈ ہمارے لیے بہت قیمتی، اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ خود بھی اس کورس سے کنیکٹ رہی، اور انشاءاللہ آگے بھی مزید آپ جو ہے آپ کے توسط سے بہت سارے لوگ یہ سیکھیں گے۔ آپ لوگ صرف سیکھنے والے نہیں بنیں گے، انشاءاللہ آپ لوگ سکھانے والے بھی بنیں گے، جو کہ دا ریوائول کا ایک مین پرپس ہے کہ ایسے داعیات کو تیار کرنا جو کہ خود سیکھے بھی اور آگے اس پیغام کو بھی فارورڈ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ میں سے کوئی اور بہن مزید اپنا فیڈ بیک دینا چاہتی ہیں تو اس وقت دے دیجیے، تاکہ پھر ہم اگلے اس پہ چلیں۔ ثانیہ مظہر صاحبہ آپ موجود ہیں یہاں پہ؟ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک۔ اس کورس کے اباؤٹ میں ماشاءاللہ بہت زیادہ میرا اچھا فیڈ بیک ہے، کیونکہ میں نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ فرسٹ لیکچر سے جب میں ایمان، واٹ از ایمان سے سیکھتی آئی تھی، اور قرآن کے جو تفصیلات اس کے اباؤٹ سیکھتی آئی تھی، اب واٹ از دین، اور ماشاءاللہ میں نے اپنی زندگی میں اس کورسز سے بہت زیادہ چینجز بھی کیے ہیں، اور دوسروں کو سکھایا بھی بہت کچھ ہے۔ اور میں چاہتی ہوں ایسی سپورٹ تو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کم ہے، کیونکہ ہمارے میں دین کی تعلیم بہت کم دی جاتی ہے، اتنی صحیح سے سکھایا نہیں جاتا ہمارے مطلب پوری سوسائٹی میں۔ تو میں نے سیکھا ہے اور یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور میں چاہتی ہوں تو یہاں سے سیکھ کر آگے بھی سکھاؤں۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے جتنا کر سکوں سکھا سکوں، پھر میں آگے سکھاتی ہوں۔
اور یہ سارا سب مطلب اس آپ کی ٹیم کو یہ سب کچھ جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں سکھایا، اور اللہ پاک آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بہت شکریہ۔ اور یہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب طالبات یہ بتاتی ہیں کہ ہم نے یہاں سے سیکھا اور ہم آگے سکھانے والے بھی بنیں گے۔ جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ دا ریوائول کا مین مقصد ہی یہ کہ صرف آپ لوگ سیکھنے والے نہ بنے بلکہ سکھانے والے بھی بنے۔ مزید اسٹوڈنٹ سسٹر نول، جی ہم تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں سسٹر نول کے لیے۔ جی معلمہ، آپ میری آواز کلیئر ہے؟ جی 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 کلیئر ہے۔ جی معلمہ، اپ کمنگ کورس کے حوالے سے ہماری اسٹوڈنٹ کے کافی زیادہ سوالات آ رہے ہیں۔ چیٹ میں کچھ سوالات ہیں، میں سسٹر چیک کر لیتی ہوں۔ جی معلمہ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، ابھی بند ہو گئی تھی تو اب جی آ ٹھیک۔ رہی ہے۔ جی معلمہ، ہمارے اگلے کورس کے حوالے سے ہماری اسٹوڈنٹ جاننا چاہ رہی ہیں، جن کے میسج آتے رہتے ہیں، تو آپ جی اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر انٹو دے دیں۔ جی 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 اب جو نیکسٹ ہمارا کورس ہوگا وہ ایک طرح سے جیسے ہوتا ہے نا ڈسکشن سرکل، اس طرح سے ہوگا کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے تو وہ ہم ایک کچھ ٹاپک دیے جائیں گے جو ہم نے جو کورس کے اندر ٹاپکس تھے ایمانیات سے متعلق، فرائض سے متعلق، اور اب اس کورس کا مقصد یہ ہوگا کہ کس طرح سے آگے ہم نے اس دین کو پھیلانا ہے، ہم نے سیکھا ہے اب دوسروں تک کیسے پہنچانا ہے۔ تو ہمارے اندر جو سکلز ہیں ان کو انہینس کیا جائے گا، اور انشاءاللہ امید ہے آپ کا بھرپور تعاون ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے اندر یہ ہوگا وہی میں نے بتایا ہے، ایمانیات جو فرائض وہ ہم نے جو کمپلیٹ کیا کورس، تو وہ اس سے متعلق ٹاپکس دیے جائیں گے آپ کو تیار کرنے کے لیے، اور پھر اس کے علاوہ کچھ تجوید کا ہوگا سیشن، اور کچھ احادیث ہوں گی، مسنون دعائیں ہوں گی، اذکار ہوں گے، تو یہ ایک پورا کورس ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ تو اسٹوڈنٹ آپ اگلے کورس کے لیے بھی تیار رہیں، نہ کہ خود تیار ہیں بلکہ آپ نے اپنے ساتھ اپنے تمام لوگوں کو بھی تیار کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اگلے مرحلے پہ چلتے ہیں جس کا یقیناً آپ سب کو انتظار ہوگا، وہ ہے ہماری سرٹیفکیٹ ایوارڈنگ۔ اس کے لیے الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں مدثر صاحب، اور ان کا بہت شکریہ کہ جب بھی ان سے درخواست کی ہمارے کورس ختم ہوتے ہیں تو وہ ہماری خواتین، ہماری طالبات کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالتے ہیں، تو اس کے لیے خوش آمدید، جزاک اللہ خیر۔ جی مدثر صاحب موجود ہیں یہاں پر؟ جی جزاک اللہ خیر۔
जज़ाकल्लाह। صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا نہایت کرم اور فضل ہے، شکر ہے کہ ہمیں یہ توفیق دی کہ ایک پلیٹ فارم ہم ایک ایسا کھڑا کر پائے کہ جس میں ہم تعلیم و تعلم قرآن کو مقصد بنائے ہوئے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے ان کورسز میں دیکھا کہ ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ جو اہم کانسیپٹس ہیں قرآن کے وہ لوگوں کو جو ہے اچھے طریقے سے سمجھائے جائیں۔ یہ کانسیپٹس بڑے پاورفل کانسیپٹس ہیں، بڑے جو ہے مؤثر اور اثر انگیز کانسیپٹس ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں ان کو سمجھ دیا جائے تو یہی وہ کانسیپٹس ہیں جنہوں نے وہاں پہ وہ صحرا میں بسنے والے جو دنیاوی لحاظ سے اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان کو دنیا کا حاکم بنا دیا تھا، دنیا کا لیڈر بنا دیا تھا۔ تو کانسیپٹس تو بہت پاورفل ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آج کے دور میں جب ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو صحیح معنوں میں ان کا جو مفہوم ہے وہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اس وقت دور غلامی سے گزر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امت مسلمہ جو ہے اس کی جو پوزیشن اس وقت ہے وہ کوئی اتنی قابل ستائش نہیں ہے۔ ہم اس وقت جو ہے ویسے تو باقاعدہ غلام رہے کافی عرصے، لیکن یہ ہے کہ کچھ آزادیاں ہمیں ملی ضرور ہیں۔ ہم اس وقت دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو تقریباً 56 کے قریب جو ہے وہ مسلم ممالک موجود ہیں، لیکن ذہنی طور پہ یہ سب کے سب غلام ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کے اندر ابھی بھی ہم جو ہے غلامی کی زندگی ہی گزار رہے ہیں۔ تو جب غلام قوم کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ان کے نظریات ہوتے ہیں وہ ان کے اپنے نہیں رہتے، ان کو وہ نظریات پڑھائے جاتے ہیں جو آقا قومیں چاہتی ہیں کہ ان کو پڑھائے جائیں یا وہ سمجھیں۔ تو اس لیے ایک تو بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ اس پہ بڑی محنت کی گئی کہ جو اورینٹلزم کا ایک پورا ویسٹ کے اندر اس کا مقصد یہ تھا کہ سمجھا جائے، خاص طور پہ جو ایسٹرن تھاٹس ہیں اس میں ایسٹرن ریلیجنز ہیں، اسپیشلی اسلام کو سمجھا جائے، اس کے اندر پھر دیکھا جائے کہ کیا اسٹرینگس ہیں اور کیا ویکنیسز ہیں۔ جو اسٹرینگس ہیں ان کو پھر آہستہ آہستہ جو ہے ختم کیا جائے، ذہنوں سے محو کیا جائے۔ تو یہ ایک شعوری کوشش۔ غلام قوم کا معاملہ ایک اور بھی ہوتا ہے کہ وہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ تو جو ناخوب ہے وہ خوب ہو جاتا ہے، خوب جو ہے وہ ناخوب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر جو وہ کانسیپٹس ہیں ان کے اندر وہ تاثیر نہیں رہتی۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے کورسز ہیں اس میں ہم فوکس یہ کرتے ہیں کہ کانسیپٹس ہیں ان کے اصل جو مفہوم ہے، مفاہیم ہیں جو کہ اصل سورسز میں موجود ہیں، قرآن و سنت سے آپ کے سامنے آئیں تاکہ ذہن میں اس کے حوالے سے جو کنفیوژن ہے وہ دور ہوں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کانسیپٹس کا ایک اثر آپ کی زندگی پہ پڑے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر کانسیپٹ جو ہے وہ عمل میں نہیں آتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صحیح معنوں میں سمجھا ہی نہیں۔ تو آج آپ کو پتہ ہے کہ کردار کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک جگہ پہ فرمایا تھا کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی ہے احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی ہے گفتار۔ یعنی ایک جگہ پہ وہ ہمارے صوفیاں ہیں، سو کالڈ صوفیہ، کہ جن کے اندر صرف احوال ہی نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بہت پہنچ کے ہیں جی بزرگ، لیکن یہ ہے کہ وہ کردار نظر نہیں آتا۔ یا پھر ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار رہ گئی ہے، یعنی وہاں پہ جو ہے تقریریں تو بہت جوشیلی ہیں لیکن وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کے رگ و پے میں فقط مستی ہے کردار۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ آج با کردار لوگ نظر نہیں آتے۔ ظاہری بات ہے اگر وہ با کردار لوگ ہوتے تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی جو اس وقت ہے۔
آج آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ 56 کے قریب جو مسلم ممالک ہیں وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائیوں کا، فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کا قتل عام ہوتا دیکھ رہے ہیں، لیکن بے بس ہیں، ایک آواز بلند نہیں کر سکتے۔ اتنی ان کے اندر ہمت نہیں ہے، یا اتنی ہمت نہیں چھوڑی گئی ان کے اندر کہ وہ اس ظلم کے خلاف آواز تک جو ہے بلند کر سکیں۔ تو یہ ہماری حالت ہے، اور یہ یہاں تک اس طریقے سے ہم نہیں پہنچے، اتنی یہ سے 1-2 سالوں میں نہیں پہنچے، تو اس میں صدیاں لگی ہیں، اور اب صدیاں ہی لگیں گی دوبارہ جو ہے اپنے اس مقام تک پہنچنے کے لیے۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ان کانسیپٹس کو اچھے طریقے سے ہم سمجھیں، اور اس میں خواتین کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ انہوں نے جو فیوچر جنریشن ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے، اس کو تیار کرنا ہے۔ اس لیے جو معاملہ یہاں پہ سورہ توبہ کی اس آیت میں میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ممد و معاون ہیں، ساتھ ایک مددگار ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ، اور وہ جو ہے نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمهم اللہ، تو اللہ قریب اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک سوسائٹی جو ہے، ایک مسلم سوسائٹی، اس کی کچھ ایمبیشنز ہیں، ان کا ایک آبجیکٹیو ہے جو ان کو اچیو کرنا ہے، وہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آبجیکٹیو ہو نہیں سکتا۔ کہ امت مسلمہ جو ہے اس کا یہ آبجیکٹیو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ تم نے پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ بھی کرنا ہے، اور اس کی حقانیت بھی اسٹیبلش کرنی ہے، یعنی اس کی حقانیت دلائل کے ساتھ، اور اس کے جو قوانین کو بالخوبہ جو ہے پوری دنیا پہ نافذ کرنا ہے۔ جب تک یہ ایمبیشن جو ہے یہ ہماری ٹاپ پرائرٹی پہ نہیں رہے گا، جب تک کہ ہماری قوم کے جو بڑے ہیں، چاہے وہ اساتذہ ہیں، چاہے وہ والدین ہیں، چاہے کوئی بھی جو بزرگان دین ہیں، ریلیجس اسکالرس ہیں، وہ اس کو ٹاپ پرائرٹی نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ہم اپنے اس مقام سے نہیں نکل سکتے۔ ظاہر بات ہے، دنیا میں آپ 2 ہی حیثیتوں میں زندہ رہ سکتے ہیں، یا تو آپ غلامی پر راضی ہیں، یا آپ آقا بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا تو آپ غلامانہ سوچ رکھیں گے یا آقانہ سوچ رکھیں گے۔ اس دنیا کے جو معاملات ہیں وہ تو اس طرح چلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جو لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں، کبھی وہ غالب ہیں، کبھی آپ غالب ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیتے ہیں، کبھی ان کو شکست سے دوچار کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن سوچ کبھی تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو غلام بھی بنا لیا جائے، اگر سوچ آقا نہ ہو تو بالآخر آپ لوگ جو ہے دوبارہ سے آقا بن جائیں گے۔ تو دنیا میں 2 ہی طریقوں سے آپ زندہ رہ سکتے ہیں، یا تو غلامی کی حیثیت سے، یا پھر آقا ہونے کی حیثیت سے۔ یعنی یہاں پر ہم جو ہے دنیا میں اس وقت غلامی کو قبول کر کے بیٹھ چکے ہیں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ غلامی میں ہمیں ڈال دیا گیا، یہ رضا مسئلہ ہے، لیکن غلامی پہ رضامندی یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ تو اس لیے یہ 2 ہی سوچیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ نے غالب آنا ہے یا مغلوب رہنا ہے۔ تو غالب آنا جو ہے یہ ایک ایمبیشن ہے ہمارا، کیونکہ یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی عطا کی ہے، یہ ہماری ہی میراث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ہی اس بات کو اسٹیبلش کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو، مشرکین جو ہیں وہ نجس ہیں، وہ ناپاک ہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس تک نہ آنے پائے۔ یعنی مسجد حرام اور اس کا قرب جوار جو ہے، جس میں پورا جو ہے جزیرہ عرب آتا ہے، اس پورے جزیرہ عرب کے اندر غیر مسلم رہ ہی نہیں سکتے، یعنی یہاں پہ ان کو رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ پوری دنیا میں وہ رہ تو سکتے ہیں، لیکن ماتحت ہو کر، اس کا ذکر پھر اس سے اگلی آیت صف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹم دے دیا پوری دنیا میں رہنے والے جو انسان ہیں ان کو، اور مسلمانوں کو ایک طرح سے ایک بہت بڑا ٹاسک عطا کر دیا کہ دیکھو مسلمانوں، ایک تو یہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے
کہ جزیرہ عرب اور جزیرہ عرب میں تمام گلف کے ممالک آ جاتے ہیں، یہاں تک یمن کا علاقہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں تو غیر مسلم جو ہیں ان کو رہنے ہی نہیں دینا تم نے، باہر جو ہے اس سے باہر رہ تو وہ سکتے ہیں لیکن ان سے تم پوزیشنز آف پاور چھین لو، ٹھیک ہے، ان سے پوزیشنز آف پاور چھیننی ہے تم نے اور ان کو ماتحت کرنا ہے، کیونکہ ان کا جرم یہ کافی ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ قیامت کے دن کو نہیں مانتے، وہ اس بات کو حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرایا ہے، وہ دین حق کو تسلیم کرنے والے نہیں، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اور ماتحت ہو کر رہنے پہ راضی ہوں۔ تو یہ باتیں بہرحال ابھی تو اس وقت بڑی عجیب لگتی ہیں کہ کہاں اس وقت مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ تو ہم تو خود ابھی جزیہ دے رہے ہیں، لیکن سوچ تو کم سے کم ہونی چاہیے نا، سٹینڈرڈز کبھی جو ہے گرنے نہیں چاہیے، اگر سٹینڈرڈ صحیح رہیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی تو جو ہے حسین پیدا ہو ہی جائیں گے، کوئی نہ کوئی تو جو ہے صلاح الدین ایوبی پیدا ہو ہی جائیں گے، لیکن اگر سٹینڈرڈز ہی گر جائیں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو یہی بتایا کہ تم نے بڑے ہو کے بس ڈاکٹر انجینئر بننا ہے، بس رزق کے پیچھے بس لگا دیا ہم نے کہ تم نے رزق حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے، اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی ہمارے پاس کوئی گریٹ لیڈرز پھر پیدا ہونے کی امید نہیں ہے، ہم اس غلامی سے نہیں نکل پائیں گے۔ تو جو ابلیگیشنز اور فرائض کا کانسیپٹ آپ کے سامنے آیا ہے اس میں بے شک خواتین کی ذمہ داریوں میں جو ہے ان کا اپنا ایک سرکل ہے جس میں انہوں نے پورا کرنا ہے، اس میں نماز روزہ حج زکوٰۃ کے علاوہ جو ہے پردے کے احکامات بڑی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قتل کے بالکل جو ہے ہم پلہ یہ گناہ ہے زنا، اور اس میں جو ہے عورت کی زیادہ رسپانسبلٹی ہے مرد سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی اس طریقے سے ہے کہ انہیں زیادہ ایکسٹرا جو ہے اس والے سے انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے، تو یہ اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں باقی جو دین کے تقاضے ہیں اوامر و نواہی ہیں ان سب کا ہمیں خیال رکھنا ہے، لیکن بالخصوص جو ہے یہ جو ایمبیشن ہے الہ کرمۃ اللہ کا جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ وہ الذی بعث کو جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے تھا، ٹھیک ہے، کہ آپ اس دین کو پوری دنیا پر غالب کر دیں، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح انسٹرکشن تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو یہ اب ہم نے بھی کرنا ہے اور ہم نے اس مشن کو آگے لے کے جانا ہے، تو اس کو سب سے پہلے جو ہے ٹاپ پرائرٹی پہ رکھنا ہوگا، اس کے لیے کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو ہمیں قربان کرنا ہے، تبھی جو ہے ہم اس دنیا میں عزت کا مقام حاصل کر سکیں گے، اور یہ اخروی نجات کے لیے بھی یہ لازم اور ملزوم ہے، یہ وہ ایمبیشن ہے، یہ وہ مقصد ہے ہمارا کہ اگر ہم نے اس کے لیے کام نہ کیا تو پھر قرآن مجید تو واضح کرتا ہے کہ پھر تم مومن نہیں ہو سکتے، تم پھر جو ہے منافق کی کیٹیگری میں تمہیں جو ہے ڈال دیا جائے گا، اور منافقین جو ہے وہ تو جہنم میں ہوں گے، اور جہنم میں بھی سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، تو یہ اس بات کو ہمیں جو ہے مد نظر رکھنا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہی ہے، یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ ابھی آپ لوگ جو ہے اپنے بچوں کو فوراً جو ہے وہ بندوق پکڑا دیں، لیکن پہلے ان کو ایک مضبوط مسلمان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے نظریات کو مضبوط کیا جائے، ان کو اکوپ کیا جائے صحیح نالج کے ساتھ، تاکہ وہ اس نظریاتی جدوجہد میں جو اس وقت پوری دنیا میں جاری ہے اپنا رول ادا کر سکیں، اور پھر اس کے بعد ان کو ہم تیار کریں، خاص طور پر خواتین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے گھر کے مردوں کو اس حوالے سے تیار کریں، ان کو جو ہے اس کا شوق دلائیں کہ وہ اس حق و باطل کے معرکے میں کھڑے ہوں اور حق کا ساتھ دیں، کیونکہ یہاں نیوٹرلز جو ہیں بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، یا تو آپ حق کا ساتھ دیں گے یا باطل کا ساتھ دیں گے، بیچ والا معاملہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا نہیں ہے۔ تو بس یہ کچھ گزارشات ہیں، باقی جو آپ لوگوں کا آگے انشاءاللہ بوٹ کیمپ ہوگا اس میں بھی بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا، باقی جو بھی یہاں پہ ٹیم ہے ان کا بھی محنت سے یہ کورس کنڈکٹ کروایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، اور آپ سب لوگوں کو بھی کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور اس کورس کو سکسیسفلی کمپلیٹ کیا، جزاکم اللہ خیر۔ آمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ان صاحب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور بہت ہی مختصر وقت میں انہوں نے خواتین کی توجہ بہت ہی اہم معاملات کی طرف دلوائی ہے۔
اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں تربیت کا معیار کیا رکھنا ہے. تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اس پہ مزید بھی بات ہوگی. ابھی ہم آ جاتے ہیں ہماری ان طالبات کی طرف جنہوں نے اس کورس میں الحمدللہ ڈسٹنکشن حاصل کی ہے. اور ان میں سے سب سے پہلا نام میں لینا چاہوں گی ہماری اس کورس میں جن کے مکمل اسائنمنٹ ہمیں موصول ہوئے اور ان کی حاضری اور ان کے گوگل فارم، اور سب سے بڑی بات کہ ان کا ایک جو جذبہ سیکھنے کا تھا وہ ہر کورس میں ہمارے ایسے ہی شامل رہتی ہے الحمدللہ. اور یقیناً آپ تمام خواتین جو یہاں اس وقت سن رہی ہیں، شامل ہیں، یہ ریکارڈنگ سن کے اپنے لیکچر کو پورا کرتے ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے اپنا وقت نکال کے دین کے لیے محنت آپ کی کر رہی ہیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ لوگ قابل مستحق ہیں کہ آپ کو مبارکباد دی جائے، اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ رب العزت کہ آپ سے دین کے کام جو ہے بہترین انداز میں لیتا رہے. اسی کے ساتھ ہی ہماری یہاں پر ایک طالبہ ہیں راحلہ صاحبہ، جو کہ ہماری پرانی اسٹوڈنٹ بھی ہیں. میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے وہ اپنا کچھ فیڈ بیک دیں کہ ماشاءاللہ ان کی ڈسٹنکشن ہے سرٹیفکیٹ میں. تو راحلہ صاحبہ آپ کا مائک میوٹ کرتی ہوں. اس حوالے سے آپ کا فیڈ بیک، آپ نے کیا سیکھا، کیسے آگے فارورڈ کیا، کیا مشکلات پیش آئیں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی، آپ کی بات آواز آ رہی ہے میری آپ سب لوگوں کو؟ جی جی، آواز آ رہی ہے آپ کی. جی معذرت کے ساتھ، میرا طبیعت صحیح نہیں ہے، میرا گلا خراب ہے اور بخار وغیرہ ہو گیا ہے، تو آواز بولنے میں تھوڑی دقت ہوگی. جی نہیں کوئی کوئی بات مسئلہ نہیں، آپ کو آپ سب چیٹ سے میں بھی پہلے لکھ تو جی جی. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ایک پلیٹ فارم دیا ہے. مطلب جو طالب علم ہے، جن کو ان کی طلب ہے، وہ ہماری جو پوری ہو رہی ہے آپ لوگوں کے تھرو ہو رہی ہے. یہ تو آپ لوگوں کی بہت مہربانی ہے. اور دوسرا یہ کہ مطلب ہم جو فیمیل ہوتی ہیں ان کو گھر میں کام بے شک ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ کہیں نہ کہیں پہ اپنے لیے بھی ٹائم ہمارا بچتا ہے، لیکن وہ ہم لوگ صحیح سے کنزیوم نہیں کرتے. لیکن یہ ہے کہ یہ اگر آپ گھر بیٹھ کے جیسے کورسز ہمیں مل رہے ہیں کرنے کے لیے، تو میرے خیال سے یہ تو ایک اپورچونٹی ہے ہر عورت کے لیے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ آپ کو مطلب یا عالم بننا ہے، یا طالب بننا ہے، یا علم والوں سے محبت کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ اگر کچھ اور بنیں گے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے. تو مطلب جو علم کی جو طلب ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے. تو ہم بھی ایک کسی نہ کسی پلیٹ فارم کے تھرو علم حاصل کر رہے ہیں. اور وہ ظاہر سی بات ہے، جب اللہ کسی کو علم دیتا ہے تو اس سے پھر اللہ کو مطلب کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ غرض ہوتا ہے. پھر اللہ پھر ہمیں آگے بھی اسی چیز کی وہ تلقین کرتا ہے. اور ہمیں اللہ کو بہت مطلب وہ ہے کہ اللہ کو اپنے مومن پہ بھروسہ ہے. تو یہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے آپ کے تھرو جو ہمیں مل رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ اسائنمنٹس وغیرہ میں جو بھی ہے وہ ایک شعور ہے جو اللہ نے دیا ہے، اور جو ہم سب کو ماشاءاللہ سے فراہم ہے. اور مطلب اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، وہ سب کمال اللہ کا ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہوں گی. میرا گلا بہت خراب ہے، اور میرے ابھی مطلب میں بخار ہے مجھے بہت زیادہ. اور آپ لوگوں کا بہت مہربانی ہے، اور یہ آپ لوگوں کی مہربانی کی وجہ سے ہوا ہے، اور اللہ کا رحم ہے ہم پر. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیرن کثیرن. آپ کا آنا ہی اس وقت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے کہ آپ اپنا وقت نکال کے اپنی طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی آپ نے شرکت کی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ہی ہماری اگر کوئی اور اسٹوڈنٹ بھی ہیں یہاں پر، سلسبیل افتخار صاحبہ بھی موجود ہیں. اگر آپ بھی اپنا فیڈ بیک دینا چاہیں، آپ نے چند کلاسز لی، آپ کو کیسا لگا؟ جی آپ کا مائک انمیوٹ کر دیا گیا ہے.
جی سلسبیل صاحب، اگر آپ کو یہ آواز آ رہی ہے تو آپ کا مائک میوٹ کر دیا گیا ہے. آپ اس کورس کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں؟ ٹھیک ہے، شاید ان کے بھی کوئی مائک کا مسئلہ ہوگا. اچھا، اس کے ساتھ ہی میں یہ بتا دوں کہ الحمدللہ ہمارے اس کورس میں جن طالبات نے سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے، انشاءاللہ انہیں جلد ہی سرٹیفکیٹ سینڈ کر دیا جائے گا، جس میں ہماری مہوش احمد صاحبہ ہیں جو ماشاءاللہ ہماری پرانی اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ہمارے ہر کورس میں شامل ہوتی ہیں اور کوشش کرتی ہے کہ جتنا سیکھیں اس کو آگے سکھائیں. وقتاً فوقتاً ان کے سوالات، ان کا فیڈ بیک، ان کی چیزیں ہمیں موصول ہوتی رہتی ہیں. اور اس وقت وہ یہاں موجود نہیں ہے، ان کی درخواست موصول ہوئی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جنہوں نے اس کورس میں سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے راحلہ صاحبہ ہیں، جیسے ابھی نے بات بھی کی. اس کے ساتھ ہی ثانیہ مظہر صاحبہ ہیں ماشاءاللہ، جنہوں نے اس کورس میں سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے. اور سبینہ مجیدہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، جنہوں نے الحمدللہ اس کورس کو سکسیسفلی کمپلیٹ کیا. آپ تمام کے لیے بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ سے دین کا خوب، اور جتنا کچھ آپ نے پڑھا سیکھا وہ آگے آپ فارورڈ کرنے والے بھی بنے. اور جہاں بھی کہیں آپ کو ہماری دا ریوائول کی ٹیم کی کسی بھی پوائنٹ پر ضرورت ہو، کہیں کورس کے حوالے سے کہیں بھی کوئی سوال، تو آپ لوگ بلا جھجک ہم لوگ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری معلومات اور ہماری جو بھی ٹیم ممبرز ہیں وہ انشاءاللہ اس کے لیے حاضر ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم لوگ اب اپنے اختتامی جو ہے نشست کی طرف چلتے ہیں. اور میں سب سے پہلے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ اس کورس میں آپ لوگ کی شمولیت، آپ کی حاضری، آپ لوگ کا آنا یہ بہت میٹر کرتا ہے. کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ مشکل یہی چیز ہے کہ اپنے آپ کو کسی بھی طور پہ تیار کرنا اور دین کے لیے آگے بڑھنا. اور خواتین کا چونکہ ان کی ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں، انہیں گھر کو دیکھنا، انہیں بچوں کو دیکھنا، اور اس کے ساتھ کوئی بھی کورس کرنا میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی اور بہت ہی زیادہ ہمت کی بات ہے. ہماری معلمہ سے اکثر جب بھی بات ہوتی ہے تو خواتین کی اس بات پر ضرور بات کرتی ہے، اپریشیٹ کرتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کورسز جب بھی مکمل ہوتے ہیں تو ہم لوگ اپنی اسٹوڈنٹ کو اسائنمنٹ ہو یا پھر ان کے اسسمنٹ ہو، اس حوالے سے وقت دیتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں آپ کی مصروفیت کا مکمل طور پہ علم ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی کچھ آپ یہاں پر سیکھیں اس کو صرف سیکھیں نہیں بلکہ اس کو آگے فارورڈ کریں. اب یہ 4 مہینے کا جو آپ نے کورس کیا، اس میں آپ نے تقریباً 6 موڈیولز پڑھے، ایمانیات کے بارے میں تفصیلی طور پہ پڑھا. تو اس کو آپ اپنے گھر کے اندر اپلائی کرنا شروع کریں، اس کو اپنے بچوں کو پڑھائیں، انہیں سمجھائیں، انہیں ایمانیات دین کے بارے میں جتنے نکات ہم نے پڑھے ان کے لیے آپ اس کورس کو اپنے طور پہ ڈیزائن کریں. تو یہ ہمارا کام بھی ہوگا، جس سے ہم نے جو کچھ سیکھا وہ ہمیں ازبر بھی رہے گا اور ہمارا ایک حصہ بھی دین میں شامل رہے گا. باقی میں اس کے حوالے سے مزید کیا بات کروں کہ آپ لوگ کے ساتھ یہاں شریک ہونا، اور خاص طور پہ خصوصی شکریہ ٹیم کا بنتا ہے جو ہمارے لیے ہر چیز میں اتنی آسانی کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہماری معلمہ کا بہت زیادہ شکریہ جو ہمیشہ آسانی سے آسان انداز میں ہمارے لیے لیکچر کو فارورڈ کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ معلمہ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ جس طریقے سے ان کی محبت ہے یا ان کی شفقت ہے کہ وہ طالبات کو ایک کورس کے بعد دوسرے کورس کے لیے جوڑے رکھتی ہے. تو تھینک یو سو مچ معلمہ صاحبہ، آپ کا بھی، اور تمام طالبات آپ کا بھی. جی اس کے سسٹر، ساتھ سب کا میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ ماشاءاللہ آپ کے برکت سے، آپ کے بھرپور ساتھ سے، تعاون سے یہ ہم کورس ہم کرواتے رہتے ہیں کورسز. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آگے جو ہمارا نیکسٹ کورس ہوگا اس میں بھی آپ کا بھرپور تعاون ہمارے ساتھ رہے گا. اور باقی محنت اور کوشش تو آپ سب کی ہے. آپ نے جن نے کلاسز اٹینڈ کی ہیں، جنہوں نے کوئزز اٹینڈ کی ہیں، مطلب اپنی اتنی مصروفیات، خواتین کی جو مصروفیات ہیں ان کے اس کے باوجود آپ اس کورس کو اٹینڈ کرتی رہی ہیں.
اور آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. جن نے اس کورس میں ہمارے لیے جو بھی معاونت کی، تعاون کیا، اسامیاں کی، چاہے وہ ہمارے آپ جیسے مخلص اساتذہ اکرام ہوں یا ہمارے بیک پر ہماری سپورٹ کرنے والے ہمارے معلم مرد حضرات کیوں نہیں ہوں، ٹیکنیکلی طور پہ جنہوں نے جو کچھ ہمیں اس کورس سے اس پوری ٹیم کے لیے ہمیں تیار کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. حقیقت پہ دین کا کام کسی ایک فرد واحد کا نہیں ہے، بلکہ یہ پوری ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، جس سے جب ہم ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر لوگوں کو جوڑتے ہیں. تو یہ کورس بھی میں کہتی ہوں کہ یقیناً ہمارے جتنے بھی کورسز ہوتے ہیں اس چیز میں عملی نمونہ اس بات کا دیکھتی ہوں کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں، ہمارے اساتذہ یا ہمیں سکھانے والے، ٹرین کرنے والے، یا بیک پیجوں پہ جو بھی چیزوں کی اس میں ضرورت ہوتی ہے کورس کے حوالے سے، وہ ہمیں ہماری ٹیم کی طرف سے جو بھی چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں، تو ان سب کا اس کی کامیابی میں بہت بڑا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہی اگر اجازت ہو تو ہم اب دعا کی طرف بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم نے سکھایا، جو کچھ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بنائے، اس کو آگے پہنچانے والا بنائے اور اخلاص کے ساتھ ہم سے دین کے کام ایسے ہی لیتا رہے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائرا وبلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح حال إخواننا وأهلنا في فلسطين. اللهم آمن روعاتهم. اللهم احقن دماءهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم. اللهم انصرنا إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر لهم من اليهود المحتلين الغاصبين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤدبا وظهيرا. اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود المخلدين الغاصبين. اللهم احفظ مسجد الأقصى. اللهم اجعله صامخا عزيزا إلى يوم القيامة بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.